اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھو، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے عمل کرو۔ ان کی بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، دوسرے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ قائم رکھے۔ یہ 1500 سال سے سوگ منائے چلے جا رہے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں، لگتا ہے کہیں دال میں کوئی کالا ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے، میں نے پچھلے عرصہ میں تھوڑا سا قرآن کریم کی بعض آیات پر غور کیا تو مجھے لگا کہ قرآن میں تاریخ انسانیت کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ جو آدمی جرم کرتا ہے وہی روتا ہے، وہی پیٹتا ہے، وہی ماتم کرتا ہے۔ قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا میں مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو کندھے پہ لاد کر روتا پھر رہا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، یا ویلتا میں ہلاک ہو گیا، باپ اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے، قرآن کریم نے بڑا صاف طور پر بتایا، 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، زمین میں گڑھا کھودا، اس میں بند کیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس کہ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس نے تو اپنے بھائی کو مار کے دفن کر دیا، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا، مارا بھی خود، افسوس بھی خود کیا۔ تھوڑا آگے آ جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن قتل کا ڈھونگ تو رچایا، ان کی قمیص پر خون لگا کر اپنے باپ کے پاس لے کر آ گئے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 16 کھول کر دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ قرآن نے بتایا، جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ جنہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، روتے ہوئے باپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ قرآن میں آنے والے واقعات ہیں، لیکن توجہ کی تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے یوسف کو خود کنویں میں ڈالا اور خود روتے ہوئے آئے۔ اور ایک واقعہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، سورۃ البقرہ، جو اس کے نام کا اصل سبب بھی ہے۔ بقرہ کا معنی گائے، یہاں ہوتے ہوئے یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ یہاں ہمیں معلوم ہے بقرہ کس کو کہتے ہیں، بقرہ، بقرہ یا بقرہ گائے۔ اور سورۃ البقرہ کا نام ہی صرف اس لیے سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں گائے کا ذکر ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات آپ سورہ بقرہ سے نکال کر دیکھ لیجیے۔ اس واقعہ میں بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد لاش کو پھینکا تھوڑا دور اور پھر بھاگا ادھر ادھر، شور مچاتا ہو میرے چچا کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب گائے کون سی ذبح کرے؟ یہاں ایک عجیب واقعہ، بنی اسرائیل کی عجیب حکایت ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے گئے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اتنے سوال کیے کہ اب ان صفات کی مالک گائے نہیں ملتی۔ بہرحال گائے مل گئی،
گائے کو ذبح کیا گیا، اللہ کے حکم کے مطابق گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لاش کو لگایا، لاش بول کر کہنے لگی جو سب سے زیادہ چلا رہا ہے، سب سے زیادہ رو رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، یہی تو میرا قاتل ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے واقعات ہیں کہ جس نے قتل کیا وہی رو رہا ہے، وہی ماتم کر رہا ہے، جس نے کنویں میں ڈالا وہی ماتم کر رہا ہے۔ سب سے انسانیت کا پہلا قتل جس نے قتل کیا وہی چلا رہا۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہاں دال میں کالا ہے، دراصل یہی کون ہے؟ ڈر آتا نا کچھ کہتے ہوئے، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں طلب کیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان کی بے وفائیوں کے نتیجہ میں شہید کیے گئے۔ دو حرفی سی بات۔ اب جب خود مروایا ہے، اپنے ہاتھوں مروایا یا قتل کیا ہے، تو اب ان کو افسوس ہے جس پہ یہ پیٹتے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں تو خود مروایا ہو یا نہ مروایا ہو، اس طرح پیٹنے کا جواز جو ہے وہ شریعت میں نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا۔ جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے بین کیا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث میں دو ٹوک فیصلہ موجود ہے۔ اب یہ کس کھاتے میں آتے ہیں اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اپنے کیے پر افسوس ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا میں ان کی نسبت اہل سنت کے جلوس بڑے نکل رہے ہیں محرم میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیعہ جلوس نکالیں، اپنے کیے پر پچھتائیں، روئیں، چیخیں، چلائیں، انہوں نے کیا ہے وہ بھگتیں۔ اہل سنت کو کیا تکلیف ہے؟ پاکستان کے شہر ملتان میں اور پتہ نہیں کتنے شہروں میں، انڈیا میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، اتنا بڑا تعزیہ شیعہ کا نہیں ہوتا جتنا بڑا تعزیہ ہمارے اہل سنت نکالتے ہیں۔ کہنے کو یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ کہاں کا عشق ہے یہ؟ کہاں کی محبت ہے؟ وہ تو اپنے گناہ کو رو رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ لیکن ہمارا ایک عجیب سا رویہ ہے، ادھر ادھر سے کوئی بھی بات آئے ہم وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کہیں وہ ہمارے ایک کان میں داخل ہوئی، دوسرے سے نکل گئی، عمل کوئی نہیں۔ لیکن دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، فوراً قبول کر لیں گے۔ شیعہ نے یہ کام شروع کیے، ہمارے اہل سنت نے بھی کر لی۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منائی، ہمارے مسلمانوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے نبی کی کرسمس بنا دی۔ 12 ربیع الاول کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 25 دسمبر کو وہ بھی کرسمس اسی کھاتے میں ملاتے۔ ہمارے مسلمانوں نے ایک تو ان سے یہ لیا، پھر عیسائیوں کو کہتے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس، عیسائیوں کو مبارکیں دے رہے۔ اور اگر پوچھیں گے کہ بھائی تم ان کو کیوں مبارک دے رہے ہو، تو کہیں گے جی مروت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے، کیا کریں، ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، کمپنی میں ہیں، کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں، اس مروت کے تقاضے میں آ کر ان کے دین کی تصدیق کر دیتے ہیں۔
اور ہم بظاہر اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ شائع کیا پچھلے دنوں، ہمارے دیواروں پر، مرکزوں میں، ہر جگہ بتا کہ میری کرسمس کہنے والا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اے عیسائیو، تمہارا مذہب بھی برحق ہے، تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور ہمارے لوگوں میں تو یہ عادت ویسے ہی بڑی ہے نا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، لگا رہنے دو۔ وہی معاملہ ہم نے کیا۔ عیسائی آیا تو اس کو ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، ہندو آیا تو اس کو ہولی، ہیپی ہولی اور ہیپی دیوالی۔ پتہ نہیں کس قسم کے اب ہم رولڈ گولڈ قسم کے مسلمان بنتے جلتے ہیں۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ ہندو کو ملو تو اسے بھی مبارک دے دو، عیسائی کو ملو اسے بھی مبارک دے دو، بھئی تمہیں تمہارے دین مبارک ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور کہا کہ یہ رواداری ہے۔